آپ کو پتا ہے کہ جب ہماری پچھلی بار بات ہوئی تھی اور اس کے درمیان سی ڈی ایف کا ایک پورا تماشا نوٹیفیکیشن کا وہ لگا، اور پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کا سوشل میڈیا وہ اسپیکولیٹ کر کر کے ہر طرح کی تھیری گھڑی گئی. بالآخر کل صدر پاکستان نے وہ سمری ان کو ملی، انہوں نے منظور کر دی، نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، اور اب فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہے وہ 2030 تک سی ڈی ایف بھی ہیں اور آرمی چیف بھی ہیں. ایز وی پریڈکٹیڈ اینڈ ایکسپیکٹیڈ وہ ہو گیا ہے معاملہ. یہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے، آپ کی رائے بھی لیں گے کہ کیا وجہ ہوئی ہے، انکمپیٹنس تھی یا جس سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی سول ملٹری کوئی آپس میں ڈس ایگریمنٹ تھا، یا اندر ہی کوئی مسئلہ تھا، کیا تھا. اس کے اوپر سے بات کرتے ہیں. یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ بڑا اہم اسٹرکچر ہے جو پاکستان کی دفاع اور سیکیورٹی کے لیے اہم ہے. تو میں اس سے آغاز کروں گا، پھر میں تھوڑی سی بات جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بڑی پریس کانفرنس کی، بڑی سخت قسم کی انہوں نے باتیں بھی کہیں، اور اس میں حوالہ دیا وہی جو عمران خان کی ٹویٹس ہیں ریسنٹ، اس میں جو انہوں نے فیلڈ مارشل کے بارے میں جو زبان استعمال کی. لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ واقعی ایک آدمی کا ایشو ہے یا ادارے کا یہ ہوتی ہے پالیسی، اور کیسے یہ پالیسی بنتی ہے. اور کچھ بات افغانستان کے جو باشندے امریکہ میں پکڑے جا رہے ہیں میں آخر میں وہ بھی کروں گا. لیکن سٹارٹ کرتے ہیں سی ڈی ایف سے. تو آپ بھی اس کو دیکھ رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا آپ کی ٹویٹس متواتر آپ کر رہی تھیں اپنی رائے کا اظہار. ابھی آپ کیا دیکھتی ہیں بادی النظر میں کہ ہو کیا رہا تھا؟ دیکھیں رضا، اگر آپ نے میری ٹویٹس دیکھی ہوں اور میں نے جو دا پرنٹ میں آرٹیکل لکھا ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن سے نکلنے سے کوئی ایک دن پہلے چھپا، تو اس میں سے میں نے یہی کہا تھا کہ جناب یہ جو ہے نا، یہ چھ مگوئیاں جو ہو رہی ہیں ایک دوسرے پہ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. کیونکہ پاکستان کی جو جمہوریت ہے وہ تو ویسے ہی اس کا انتقال ہو چکا ہے 27ویں امینڈمنٹ کے بعد. تو یہ امید لگانا کہ کوئی کھڑے ہو جائیں گے، آئی ایم شیور کہ ایک تو میرے خیال میں 27ویں امینڈمنٹ میں ایک لکونہ تھا، یہ کہ وہ 2 دفعہ نوٹیفیکیشن کا ذکر تو ہوتا ہے اس میں کہ جی نوٹیفیکیشن ہوگا، لیکن یہ نہیں تھا کہ بھئی چیف آف ڈیفense فورس 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 5 سال کے لیے. تو کچھ بیوروکریٹک لکوناز رہ گئے تھے، اور میں سمجھتی ہوں کہ کچھ تو یہ خود بھی چاہ رہے ہوں گے کہ عاصم منیر صاحب تو خود چاہیں گے ان کا ادارہ کہ ایک صحیح قسم کا نوٹیفیکیشن نکلے جو بعد میں چیلنج نہ ہوتا پھر. تو وہ بیوروکریٹک مسائل جو تھے وہ اس کو سمودن کرنا تھا. پھر ظاہر ہے کوئی پیچھے جو ہے وہ گفتگویں بھی چل رہی ہوں گی، کیونکہ یہ ایک بہت میں سمجھتی ہوں کہ ایک ڈیسائسو سا ایک فیز ہے پاکستان کی پالیٹکس میں کہ آرمی چیف جو ہے نہ صرف کہ سیاسی طور پہ بلکہ انسٹیٹیوشنلی اتنا طاقتور ہو گیا ہے. یہاں میں یہ بھی یاد کراتی چلوں کہ پہلی دفعہ بھی نہیں ہوا ایک طریقے سے. مطلب یہ کہ مزے کی بات یہ کہ میاں نواز شریف یا شریف حکومت میں یہ دوسری دفعہ یہ ایسا ہوا ہے. 1999 میں جب میاں نواز شریف پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے کارگل کے فوراً بعد چیف آف آرمی اسٹاف پرویز، جو اس وقت تھے پرویز مشرف، ان کو چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی بھی تعینات کیا تھا، اور اس کے بعد سے تو آرمی نے کبھی مڑ کے دیکھا ہی نہیں. مطلب یہ کہ پہلے جو ایک سلسلہ تھا کہ بائی روٹیشن بنا کرتے تھے، کبھی ایئر فورس کے ریٹائرڈ چیف، کبھی نیوی کے ریٹائرڈ چیف، تو اس کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو گیا، اور یہ ماشاءاللہ اس کا بھی سہرا میاں نواز شریف کے سر جاتا ہے، اب ان کے چھوٹے بھائی کے سر جاتا ہے. تو لیکن بہرحال یہ ایک میجر سٹیپ ہے، اس میں کنسرن ہوں گے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، ان کو بھی ہوں گے کہ بھئی ایک آل پاورفل آرمی چیف جو ہے اس کے ساتھ آگے کیسے گزارا ہوگا. اور پھر سروسز کی اپنے جو ہیں
ایشوز ہوں گے. اور آپ نے یہ دیکھا, میں سمجھتی ہوں کہ جو نوٹ وردی چیز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ عاصم منیر کو لگا دیا گیا چیف آف ڈیفense فورس. وہ تو ہمیں پتا تھا انہیں لگنا ہے, مطلب کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ نوکری کی تو نخرہ کیا. شہباز شریف صاحب کب تک روک کے رکھتے. لیکن جو دلچسپ بات ہے اس نوٹیفیکیشن کی کہ ایئر چیف جو کہ خود ابھی بھی خیال میں تیسری ایکسٹینشن پہ ہیں, وہ مارچ 2026 کے بعد ان کو مزید 2 سال دے دیے گئے ہیں, ان کے 2028 تک. نیول چیف ان کے مقابلے میں نیول چیف بیچارے کو کچھ نہیں ملا, بالکل جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اندر سے ایک پریشر بھی ہوگا. کیونکہ دیکھیں نا, ایئر فورس جو عام لوگوں کے زبان پہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ جی دیکھو یہ انڈیا کے ساتھ جو جب جنگ ہوئی اس میں کام تو ایئر فورس نے کیا, تو یہ فیلڈ مارشل کس لیے بن گئے. تو یہ ایک چیز تذکرہ تو ہے, تو آئی ایم شیور کہ کوئی اور پریشر بھی ہوگا. تو دیکھیں بٹ بات یہ ہے کہ یہ ساری گپ شپ ہی ہے. یا تو جب تک کوئی ایگزیکٹلی نہ ہو, ڈیلے ہوئی اور ہر کسی نے اپنا اپنا استعمال کیا. کہ مشاہد حسین سید جو ویسے پی ایم ایل این سے ناراض رہتے ہیں کیونکہ ان کو مٹھائی کا نہیں بٹی ان کو, تو انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ تو غلطی ہے, یہ ہے وہ ہے. خیر ہر کوئی اپنی اپنی کر رہا تھا, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ نوٹیفیکیشن نکلنا تھا, اسے وہ روک نہیں سکتا تھا. اس میں جو ایک میجر لکونہ تھا وہ یہ تھا کہ کیونکہ 27th امینڈمنٹ میں ذکر نہیں تھا ہاں پیریڈ کا, ہاں تو اب وہ کلیئر ہو گیا کہ ان کا پیریڈ جو ہے وہ خیال میں دسمبر, اب اگر دسمبر سے ہے تو وہ پھر دسمبر سے پھر دسمبر 2030 تک ہوگا. جی وچ مینس کہ 1 مہینہ ہم رہے ہیں وداؤٹ اینی جوائنٹ پلاننگ آفس اور اسٹرکچر. جی وہ بالکل رہے ہیں. آپ نے یہ بالکل میرے خیال سے آپ نے صحیح بات کیا. آپ کو پتہ ہے ایک پورا اس کے اوپر افسانہ بھی بنایا گیا تھا کہ جی جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا اور بڑے میاں صاحب جو ہیں وہ اب مان نہیں رہے. وہ بھی بعد میں خیر پتہ لگا بڑے میاں صاحب تو خود 27 امینڈمنٹ کو ووٹ کرنے گئے تھے. آپ نے دیکھے ہوں گے مناظر اور کتنے, اور سنا ہے کہ 59 یا 60 ٹائمز وہ کھڑے ہوئے ہر امینڈمنٹ کے اوپر اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے. تو اگر انہوں نے اس اور وقت جی رضا سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, پھر سے میں آپ کے سامعین کو یاد کراؤں کہ میاں صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے ایسی کی تیسی پھیری تھی جو ملٹری ڈیسیجن میکنگ کا انفراسٹرکچر جو اسٹرکچر بنا تھا 1974 1975 میں, اور انہوں نے تو آرمی چیف کو لگا دیا تھا چیئرمین جوائنٹ چیف. جی تو ان کو کیا اعتراض ہوگا.